السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار۔ قالوا وہ کہیں گے، بل انتم بلکہ تم ہی ہو، کہ لا مرحبا بکم نا خوشی اور فراخی ہو تمہارے لیے، انتم تم ہی ہو کہ قدمتموہ آگے لائے ہو اس کو لنا ہمارے لیے، فبئس القرار پس بری ہے وہ قرارگاہ۔ اس سے پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی کہ جہنم کی طرف یہ لوگ جو ہیں جب ہانکے جائیں گے تو وہاں پہ یہ جہنمی لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ یہ جھگڑے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی ہوئی ہے کہ ایک لوگ دنیا میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو رب بنانے والے جھوٹے معبود، اپنے آپ کو جس طرح فرعون جیسے لوگ جنہوں نے کہہ دیا سیدھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک وہ کیٹیگری ہوگی، ایک دو ان کے کہنا ماننے والے، جو ان کے پیچھے لگنے والے، جو ان کو رب بنانے والے۔ یہ دونوں گروپ ہی قیامت والے دن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اور اس کی کیفیت مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ یہ دنیا میں جن کو اپنا سب کچھ سمجھتے رہے ہیں وہی ان کے مخالف ہو جائیں گے، وہی ان کے ساتھ جھگڑیں گے، اور وہی ان سے پھر یہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے رہے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جس طرح سورۃ بقرہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو جو لوگ پیروی کرنے والے ہوں گے نا ان سے یہ بیزار ہوں گے نا، جب وہ دوسرے لوگ کہ لو جی یہ ہمیں رب مانتے رہے، ہمیں پوجتے رہے، ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہم تو ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، تو پھر یہ لوگ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم پھر اب کسی کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہم صرف تجھی کو ہی مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ دونوں گروپوں کا قیامت والے دن جب جہنم میں ان کو لے کے جایا جائے گا تو وہاں پہ ان کا جھگڑا ہوگا۔ جو ایک گروپ جو پیچھے ہم نے آخری آیت پڑھ لی پچھلے سبق میں، ایک گروپ جو پہلے پہنچا ہوا ہوگا، جو بڑے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو رب کہنے والے لوگ تھے، وہ جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، اور دوسرے جب ان کے پیروکار وہاں پہ آئیں گے تو وہ کہیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے تم ہی ایسے ہو کہ نہ خوشی اور نہ فراخی ہو تمہارے لیے، یعنی کوئی مرحبا، جس طرح مرحبا استعمال ہوتا ہے نا عربی میں کسی کو ویلکم کرنے کے لیے، کوئی بندہ آتا ہے تو اس خوشی کا اظہار کہ جی خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں نا، یہ مرحبا عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح ویلکم کرنے کے لیے۔ تو جب وہ ایک پہلے گروپ ہوگا دروازے پہ جہنم کے اور دوسرا آئے گا تو کوئی اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے مرحبا والا سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی خوشی اور فراخی نہیں ہوگا۔ واضح طور پہ کہیں گے تمہارے آنے پہ کوئی خوشی اور فراخی والا معاملہ نہیں، کوئی ویلکم نہیں، یعنی تم کو کہ انتم قدمتموہ لنا، کہ تم ہی آگے لائے ہو اس عذاب کو، لنا ہمارے لیے، فبئس القرار، یہ تو بہت ہی برا جو ٹھکانہ ہے
کہیں گے تم ہی آگے لائے ہو اس عذاب کو، یعنی تمہاری وجہ سے ہی ہم ابھی یہاں پہ پہنچ گئے۔ یعنی آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ایک تو جھوٹے معبود، اور دوسرا جو غلط قسم کے لوگ، غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے ہم لگنے والے، یہ بھی وہاں پہ جھگڑیں گے، ان کے جھگڑے کی بھی کیفیت قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ آج ہم اپنا آپ چیک کریں کہ ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر اچھے لوگوں کا رزلٹ جنت میں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگی؟ سلامی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر آپس میں تحیتہم فیہا سلام، یہ جنت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا ماحول، سلام کا ماحول۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ دنیا میں بھی ہم دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا اگر ہمارا تعلق دیکھیں غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رب کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو ہی اپنا سب کچھ بنایا ہو، تو یہاں پہ دوستی کی بجائے وہاں پہ لڑائیاں ہی ہوں گی، جھگڑے ہی ہوں گے، اور انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کہیں گے کوئی تمہارے لیے خوشی کا معاملہ نہیں ہے، وہ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، وہ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ وہ کہیں گے جی تم نے ہمیں ہمارے پیچھے لگا لیا، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو نہیں تمہیں پیچھے لگایا، اپنے تم خود ہی بہک گئے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہی جو دنیا میں غلط دوستیاں ہیں، قیامت والے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ہماری محبتیں، سمجھ لیں قیامت والے دن ہمیں محبت والا ہی ماحول ملے گا۔ لیکن آج ہم اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اگر چل رہے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کی مان کے چل رہے ہیں، پھر سمجھ لیں وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے دنیا میں بھی اور وہاں پہ بھی یہ سلسلے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت ہی بیان کی ہے۔ وہ کہیں گے قالو ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جو آگے لایا ہمارے ھذا یہ، فزدہ عذابا، پس زیادہ دے عذاب اس کو، ضعفا دگنا، فی النار، آگ میں۔ اب یہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہی ہمیں بہکایا تھا، ان کو ہم سے ڈبل عذاب عطا فرما۔ اب اللہ کو وہاں پہ کہیں گے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو بہکایا، کہ ہم ان کے پیچھے لگے تھے، انہوں نے ہمیں بھی بہکا دیا، انہوں نے ہمیں بھی یہاں پہ لانے کا یہ سبب بنے، اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ یعنی وہاں پہ کہیں گے نا ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے بہکایا۔ تو آج ہم دنیا میں سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، نہ کہ ہم کسی کی وہ کیا کہتے ہیں بری مت پہ ہم لگ جائیں، اور بعد میں کل کو کہیں کہ جی اس نے ہمیں گمراہی کی طرف لے کے گیا، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے۔ تو آج ہم کیوں نہیں سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے؟ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ فراخی دی ہے، آج ہم سیدھے راستے کا خود چناؤ کریں۔ کسی کے پیچھے لگ کے برائی کرنا، برے دوستوں کے پیچھے لگ کے برائی کرنا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے برائیاں کرنا، اور بعد میں ان کو الزام دینا جی انہوں نے ہمیں کیا۔ تو آج ہم سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دوستیاں اچھی کریں، اپنی محفلیں ہم اچھی کریں، کل کو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے تو یہ کہیں گے پھر کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ جہنم میں آئے، ان کو دوہرا عذاب، ڈبل عذاب عطا فرما۔ یا دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قسم کے لوگوں کو ہی دوہرا عذاب ہے، لیکن ان کو ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ جو ان کے پیچھے لگے اور جنہوں نے ان کو پیچھے اپنے لگایا۔ ہر قسم کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے۔ تو کہیں گے نا ان کو اللہ ڈبل عذاب دے، ہمیں نہ بچا، بچنا کسی نے بھی، ہمیں اللہ بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے جنہوں نے پیروی ان کی، اور انہوں نے بھی جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹے معبود بنا لیا اور انہوں نے اپنے پیچھے لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے کہ لا نرا، ہم نہیں دیکھتے، رجالن، ان آدمیوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہ ہم تھے ان کو شمار کرتے برے لوگوں میں۔ اب دنیا میں جو نیک لوگ تھے اور کافر لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طرح ابو جہل جیسے لوگ اور دیگر لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ جب ہم یہاں پہ آئیں یہ ان کو اٹھا دیا کریں، ہماری توہین ہوتی ہے ان غریب غربا کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کو یہ سمجھتے تھے یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کی بھی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ یہ جب لوگ جہنمی لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگنے والے، جب وہاں پہ نیک لوگ جو نہیں نہ ہوں گے وہاں پہ، جن کو یہ دنیا میں مذاق کا نشانہ بناتے رہے، جس طرح ایمان والوں سے بھی، صحابہ کرام سے بھی یہ لوگ کافر لوگ مذاق کیا کرتے، لو جی ان کو کیا پتہ، ان کو کل ہی نہیں گھر بار اپنا چھوڑ کے آ گئے جی، بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے پہلے باروں میں بیان کیا نا کہ یہ ان کو جو بیوقوف کہنے والے یہ خود بیوقوف ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، یہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام بیوقوف ہیں، یہ خود بیوقوف لوگ ہیں۔ اب یہ جن کو دنیا میں بیوقوف سمجھتے تھے نا، اب یہ وہ جنت کی طرف ادھر ہوں گے۔ اب یہ کہیں گے ما لنا لا نرا رجالا،
ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کو برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. وہاں پہ کہیں گے یہ نظر نہیں آ رہے ہمیں جن کو ہم دنیا میں سمجھتے تھے یہ نکمے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اتخذناہم سخرین ام زاغت عنہم الابصار. یہ کیا وہاں پہ کہیں گے کیا ہم نے بنائے رکھا ان کو دنیا میں سخرین مذاق کا نشانہ، ام زاغت یا پھر گئی عنہم الابصار ان سے ہماری نگاہیں، کہ ہم نے دنیا میں ان لوگوں کو غلط طور پہ کیا مذاق کا نشانہ بنایا تھا. جب دیکھیں گے نا یہ جن کو ہم دنیا میں شریر لوگ سمجھتے یہ اب جہنم میں ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے یہ نکمے لوگ ہیں، یہ غریب غربا لوگ ہیں، جہنم میں ہم جل رہے ہیں، وہ کدھر ہیں لوگ؟ تو وہ دوسری طرف ظاہر ہے جو نیک لوگ، غریب لوگ، دنیا میں غربت کا جو غربت کی زندگی گزارنے والے لوگ، یہ حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے امیر لوگوں کی نسبت. جو ایمان والے غریب لوگ ہیں یہ پہلے جائیں گے، امیر لوگ بعد میں جائیں گے، خواہ وہ ایمان والے بھی ہوں گے. اب وہ ادھر جنت میں مزے لوٹ رہے ہوں گے. اب یہ کہیں گے کیا ہم نے دنیا میں ان کو غلط طور پر مذاق کا نشانہ بنایا تھا؟ آج ہمیں جہنم میں ہم داخل ہو گئے، وہ نہیں ہمیں نظر آ رہے. ام زاغت عنہم الابصار، یا کہ ان سے ہماری آنکھیں پھر گئیں، یا ہمیں وہ یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. لیکن حقیقت بات کیا ہوگی؟ وہ لوگ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں نکما سمجھتے رہے. آج ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو نکما سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا بہتر ہوں. کل کو قیامت والے دن کوئی پتہ نہیں چلنا کہ وہ لوگ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہم اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں. یہ کافروں کی کیفیت اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی نا، کہ یہ ہم ان کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ہم ان کو کبھی کچھ کہا کرتے تھے، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ نکمے لوگ ہیں. آج یہ جہنم میں نہیں ہے، ہم ہی جہنم میں جل رہے ہیں. یہ کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے دنیا میں غلط طور پر ان کو مذاق کا نشانہ بنایا. یہ آج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. کیا ہماری آنکھیں بہک چکی ہیں ان سے؟ ہمیں نہیں نظر آ رہے. یعنی قیامت والے دن کسی کا کوئی پتہ نہیں کس کو کس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دینا، اور ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ وہاں پہ ہو جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو نکما سمجھنا یہ بالکل غلط روش ہے. اللہ کے ہاں تقویٰ جو ہے یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے، اس کا معیار ہے. اللہ کو پتہ ہے کون دل کا بندہ اچھا ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھیں اور کہیں جی یہ سارے نکمے لوگ ہیں، ہم ہی اچھے لوگ ہیں. نہیں، اپنے آپ کو کمتر بلکہ سمجھیں، دوسروں کو اچھا سمجھیں، کیونکہ کل کو کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ وہاں پہ بننا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں اچھے اور ہم اس طرح جہنم میں اللہ ہمیں معاف فرمائے جلیں، اور جن کو ہم نکما سمجھتے رہیں وہ کل کو جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں. اس لیے اللہ قرآن مجید میں یہ بیان فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ سمجھا کرو، میں بڑی چیز ہوں جی، میں بڑا نیک ہوں جی، میں ایسے ہوں. اللہ کو تمہارا بڑے اچھے طرح سے پتہ ہے تم کس کیٹیگری میں ہو، تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنے والی یہ روش بالکل غلط ہے. کافر لوگ یہی کیا کرتے تھے، اور کیا ہوگا؟ خود جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور یہ جو غریب صحابہ، غریب لوگ، ایمان والے لوگ، وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غور کریں، میرے اندر کیا کمیاں ہیں. دوسروں کو جو ہم نشانہ بناتے رہتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کریں میں کیسا ہوں، میرے اندر کون سی خامیاں ہیں. کل کو میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا، دوسرے کے عملوں کا جواب نہیں دینا. آج اپنی ہم فکر کریں تاکہ کل کو ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. یہ بلا شبہ بات حق ہے کہ تخاصم باہم یہ جھگڑیں گے اہل النار، دوزخ کے رہنے والے. یعنی پکی بات ہے دوزخیوں نے آپس میں لڑنا ہی لڑنا ہے. یعنی یہ لڑائیاں جھگڑے دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہیں اور جہنم میں بھی لے جانے کا یہ سبب ہے، اور وہاں پہ بھی یہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. لیکن اگر دنیا میں پیار محبت کا ماحول ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، اخلاقیات ہمارے ہوں گے، تو سمجھ لیں جنت میں ہمیں اخلاقیات والی زندگی ہی ملے گی. وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن یہ جہنم کا ماحول جو ہے اسی طرح کے اللہ فرماتے ہیں یہ بات حق ہے کہ یہ جہنمی لوگ یہ لڑیں گے ہی لڑیں گے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، دنیا میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے. السلام علیکم.